ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی مل جائے. کبھی کبھی وہ اللہ دے کر آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی آزماتا ہے. کبھی کچھ چیزوں کے چھین جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی. مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی. ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے. عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے. یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں. دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا. ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے مگر اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر اللہ اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے. جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا. جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں ہو پائے گا. جو اب تک مل نہیں سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں مل سکے گا. جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا. ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے. بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے. سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے. تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا. اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا. اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں. تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو. وہ جس کی دسترس میں دو جہانوں کی بادشاہت ہے اس کے لیے بھلا تمہاری تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل ہے. تم ایک دفعہ ہاتھ اٹھاؤ، بس ایک دفعہ جھولی تو پھیلاؤ. پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے نا تو دوسرے سجدے میں تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا. بس ایک دفعہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہ کر تو دیکھو، اور پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے. یہ بات کرتے ہوئے میرے لہجے میں جتنی طرب تھی وہ شاید کبھی نہ ہوئی ہوگی. یہ کہہ کر جب میں نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی جھکی نظروں سے ایسا لگا جیسے اس کی روح میں اللہ نے سکون اتار دیا ہو. پھر اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہہ کر چل دیا وہ راضی ہوگا تو ہم ایک دفعہ پھر ملیں گے. اللہ سے دور جانے کا ڈر جتنا آج تمہاری آنکھوں میں تھا نا، اب بھول جاؤ کہ وہ تمہیں کبھی خود سے دور جانے دے گا. تم نے ہمارے درمیان یہ فاصلہ حائل کر کے اپنے اور اللہ کے درمیان ہر فاصلہ ختم کر دیا، اور اب وہ تمہارے بھی یقین کی لاج رکھے گا اور ہمارے درمیان کا فاصلہ بھی اب وہ ختم کرے گا. آج اکیلا جا رہا ہوں، وہ جب مان جائے گا تو ساری کائنات کے سامنے حق کے ساتھ اور عزت کے ساتھ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا. تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے دعا. صبر، یقین اور انتظار ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم بھی نہیں جان سکتے. بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے. مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں. وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے. وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے. تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا. اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں. کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے، اور کبھی
اسے آپ سے دور کر کے۔ کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ طرف دل میں وہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سنو، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پہ چھوڑو، ہر فیصلہ اس کے سپرد کرو تاکہ بس تم اور اللہ رہ جاؤ، پھر سے سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو بس اسی کے ذکر میں ہے اور سکون کے لیے تو اسی کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ انسان اگر چاہے تو انسان خود کے لیے کافی ہوتا ہے۔ غم میں بھی دنیا کے سہارے ضرور ہیں، پر جھوٹے سہارے ہیں۔ بس ایک سچا سہارا اللہ کا ہے۔ کوئی کتنا بھی خوش کیوں نہ ہو، جب آپ اس کو اپنا دکھ بتاؤ گے تو وہ آپ کے لیے اپنی خوشی کو 2 منٹ کے لیے پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ کسی کو رو کے دکھا لو گے، وہ چپ کر اللہ بہتر کرے گا سے آگے کچھ نہیں کہے گا۔ صرف ایک رب کی ذات ہے جسے جتنا سناتے جاؤ وہ سنتا رہے گا، حالانکہ وہ سب جانتا ہوگا پہلے سے۔ وہ تنگ نہیں آئے گا، وہ مسکرائے گا۔ اس کو تو اپنے بندے کی ایک آنسو سے اتنی محبت ہے، اور ہم لوگوں کے سامنے ہزاروں آنسو بہا کر بھی کچھ نہیں حاصل کر پاتے۔ موو آن کرنے کے لیے محبت کرنے والا ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے۔ کیا تم خود میں اپنی دنیا تلاش نہیں کر سکتے؟ اگر محبت کرنے والا چاہیے تو تمہیں اللہ کافی نہیں؟ جب تم رب کی محبت کی لاج رکھو گے، تمہاری زندگی میں وہی شخص آئے گا جو تمہارے لائق ہوا، جو تمہارے لیے بتایا گیا ہوگا۔ خود کو اللہ کے قریب کر لو، اللہ سے اللہ کا سہارا مانگو، اللہ سے اللہ کی رحمت مانگو۔ وہ قرار دے گا، وہ سب جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بے شک یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے۔ جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھی۔ خود سے جنگ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن یہی وہ کام ہے جس میں فتح یابی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے۔ بہت مشکل ہے خود کو سمجھانا کہ میں تھکا تو نہیں ہوں، میں رویا تو نہیں ہوں، نہیں مجھے ہار تو نہیں ہوئی، میں خوش ہوں۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کی ذات کا جو ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور بے شک میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ جو میرے رب کی چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، کیونکہ میرا رب ہی میری اصل چاہت ہے۔ جو مومن کی رضا اس کے رب کی رضا میں ڈھل جائے تو یہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پہ اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے یہ رکھنا چاہیے، پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزارا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پہ نظر دوڑاؤ جن پہ اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی شہرک کا فاصلہ بھی ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پہ اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ شاہراہ کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آز،
ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔